السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ایک بار پھر میں آپ تمام حضرات کا اپنے چینل پر خیر مقدم کرتا ہوں۔ میں محمد اصدق قاسمی آپ کی خدمت میں ایک اہم دینی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ایک اہم قصہ، سبق آموز واقعہ کو بیان کروں گا۔ اس واقعے کی اہمیت اور اس کی صداقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اس واقعے کو خود ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ بخاری شریف کی کتاب الاخلاق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث امام بخاری نے نقل کی ہے۔ حدیث نمبر 5974 5974 یہ حدیث نمبر ہے۔ لمبی حدیث ہے، اس لیے میں حدیث کے الفاظ کو آپ کے سامنے نقل نہیں کر رہا ہوں۔ اس میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس واقعے کو میں مختصر انداز میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ واقعہ یہ ہے کہ 3 آدمیوں کا واقعہ ہے کہ وہ کہیں جا رہے تھے، اچانک سے بارش ہونے لگی، تو بارش سے بچنے کے لیے ان تینوں نے ایک پہاڑ کی غار میں داخل ہو گئے۔ پہاڑ کی کھوہ میں، پہاڑ کی غار میں داخل ہو گئے۔ چونکہ بارش بہت تیز ہو رہی تھی، آندھی اور طوفان چل رہا تھا، تو ایک چٹان لڑھک کر جو ہے اس غار کے دہانے پر، اس غار کے جس میں داخل ہونے کا جو راستہ تھا اس غار میں، اس راستے میں آ کر وہاں رک گیا، جس کی وجہ سے اس چٹان کے آ جانے کی وجہ سے آنے جانے کا راستہ بند ہو گیا۔ اب وہ تینوں جو ہے اس غار کے اندر پھنس گئے۔ کافی کوشش کی اسے ہٹانے کی، اس چٹان کو ہٹانے کی، لیکن جب ساری کوششیں ناکام ہو گئی تو آخر میں ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ چلو ہم لوگ ایسا کرتے ہیں، یہ مشورہ کیا، آپس میں طے کیا کہ ہر کوئی اپنی زندگی کا جائزہ لے اور کوئی ایسا عمل یاد کرے جس کو صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا ہو، صرف اللہ کو راضی کرنے کی خاطر وہ کام کیا ہو، تو اس عمل کو یاد کر کے اس کے صدقہ طفیل میں جو ہے اللہ سے دعا کرے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مشکل سے نجات عطا فرمائے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے، پہلے شخص نے یہ دعا کی اور اپنے اس عمل کو ذکر کیا، کہا کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میری بوڑھے ماں باپ ہیں اور میں ایک چرواہا ہوں اور اسی سے گزر اوقات ہوتا ہے۔ ایک دن چارے کی تلاش نے مجھے کہیں دور لے گیا، جانور کے چارہ انتظام کرنے کی خاطر وہ کافی دور نکل گیا، اور جب چارے کا انتظام کر کے وہ واپس اپنے گھر لوٹا تو کافی رات ہو چکی تھی۔ اس کی والدہ جو ہے، اس کے والدین سو چکے تھے۔ وہ حسب عادت جانور کا دودھ نکالا، دودھ نکالنے کے بعد پیالے میں لے کر والدین کی سرہانے کھڑا ہو گیا۔ دل نے یہ گوارا نہیں کیا کہ والدین کو جگایا جائے کہ کہیں اس کی نیند میں خلل آ جائے، اسے تکلیف نہ ہو، اور جو ہے اس کی عادت یہ تھی کہ پہلے اپنے والدین کو دودھ پلایا کرتا تھا، اس کے بعد اپنے بچوں کو پلاتا تھا۔ اب وہ پیالہ لے کر سرہانے کھڑا ہے، اس کے بچے اس کے پاؤں میں لوٹ رہے ہیں بھوک کی وجہ سے، لیکن اسی کشمکش میں وہ ہے کہ جگاؤں یا نہ جگاؤں، کہیں تکلیف تو نہ ہو جائے، اور جو ہے وہ پیالہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے سرہانے کھڑے کھڑے صبح کر دی۔ صبح ہو گئی لیکن اپنے والدین سے پہلے اپنے بچوں کو نہیں پلایا۔ اس نے دعا کی کہ اے اللہ، اگر تیرے علم میں نے یہ تیری رضا کی خاطر یہ کیا ہے تو اے اللہ اس چٹان کو اتنا ہٹا دے، اتنا سرکا دے کہ اس سے ہمیں آسمان نظر آنے لگے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور وہ چٹان اتنا سرک گیا کہ جس سے آسمان دکھنے لگا۔ اس کے بعد دوسرے شخص نے دعا کی کہ اے اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میری ایک چچا زاد بہن تھی جس سے میں بہت محبت کرتا تھا، اتنی محبت کہ جتنا کوئی ایک مرد کسی عورت سے محبت کر سکتا ہے میں اتنی محبت اس سے کرتا تھا۔ میں نے اسے مانگا، مطلب یہ کہ میں نے اس سے اپنی خواہش پوری کرنی چاہی، اس سے زنا کرنا چاہا،
وہ راضی نہ ہوئی، بالآخر اس شرط پر راضی ہوئی وہ کہ 100 دینار لا کر میں اسے دوں تو وہ جو ہے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے راضی ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ کہتا ہے کہ اللہ میں نے دن رات ایک کر کے، دن رات محنت کر کے میں نے 100 دینار جمع کیے اور لا کر اسے دے دیے، اور جب ساری رکاوٹیں دور ہو گئی، مکمل طور پر میں اس پر قابو پا گیا، قدرت مجھے ہو گئی۔ حدیث میں لکھا ہے کہ جب میں اس عورت اپنی چچا زاد بہن کے دونوں پیروں، دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا، تو آپ اندازہ لگائیں کہ ساری رکاوٹیں دور ہو گئی تھی، تنہائی بھی مل گئی تھی، اور مکمل طور سے قابو پا چکا تھا، اب کوئی رکاوٹ نہیں تھی، وہ اپنی خواہش پوری کر سکتا تھا۔ حدیث میں لکھا فلما قعدت بین رجلیہا، کہ جب میں اس کے دونوں پیروں کے درمیان میں بیٹھ گیا، قالت یا عبداللہ، تو اس عورت نے، میری چچا زاد بہن نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تفتح الخاتم، اس مہر کو نہ توڑو، اس مہر کو نہ توڑو، یعنی جو باکرہ ہے تو اس کی جو باکرہ پن کو ختم نہ کرو، الا بحق ہی، مگر اس کے حق کے ساتھ، یعنی اگر خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو شادی کر لو۔ جب اس نے یہ جملہ کہا، اس کی چچا زاد بہن نے کہ اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈرو، اتق اللہ، تو وہ کہتے ہیں کہ میں صرف نے آپ کی رضا کی خاطر میں نے اسے اس حال میں چھوڑ کر میں اس سے ہٹ گیا اور دور ہو گیا اور اپنی خواہش پوری کرنے سے رک گیا۔ تو اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیرے رضا کی خاطر اگر میں نے کیا ہے کہ ساری رکاوٹیں دور ہو گئی، میری بہن چچا زاد بہن بھی راضی ہو گئی تھی، ساری رکاوٹیں دور ہو گئی تھی، اگر میں نے تیری رضا کی خاطر اس گناہ سے باز رہا تو اے اللہ اس پتھر کو جو ہے اور سرکا دیجئے تاکہ ہم اس سے نکل سکیں۔ تیسرے شخص نے یہ دعا کی، چنانچہ ان کی دعا قبول ہوئی اور پتھر 2/3 حصہ سرک گیا، اب صرف 1/3 حصہ جو ہے باقی رہ گیا تھا۔ چنانچہ آخر میں اس جو آخری شخص، تیسرا شخص تھا، اس نے دعا کی کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے ایک مزدور کو رکھا، ایک فرق دھان چاول کی مزدوری پر، جب اس نے اپنا کام پورا کر لیا، اس مزدور نے مزدوری طلب کی، میں نے مزدوری دے دی، لیکن اس نے بے توجہی اختیار کی یا بھولے سے یا جیسے بھی ہو، اس نے وہ مزدوری، وہ چاول جو ایک فرق، جو ایک وزن ہے، اسے وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ کہتے کہ اے اللہ میں نے اس کے دھان کو بویا، اور بونے کے بعد اس میں اتنی برکت ہوئی کہ میں اس سے ایک گائے اور ایک چرواہا، اس سے گائے بھی خرید لیے اور اس کا چرواہا بھی خرید لیا۔ اس کے بعد پھر وہ مزدور آیا میرے پاس اور کہنے لگا کہ میری مزدوری لاؤ، تو میں نے کہا کہ یہ گائے اور یہ چرواہا لے جاؤ۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ مذاق نہ کرو، میں نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ گائے اور یہ چرواہا تمہاری مزدوری ہے، اسے تم لے جاؤ۔ تو اے اللہ میں نے اگر یہ تیری رضا کی خاطر میں نے یہ کام کیا ہے، تمہارے اس چٹان کو جو ہے اللہ مکمل طور سے ہٹا دیجئے تاکہ ہم اس سے نکل سکے۔ چنانچہ اس کی بھی دعا قبول ہوئی اور چٹان مکمل طور سے سرک گئی، ہٹ گئی، وہاں سے آنے جانے کا راستہ کھل گیا۔ میرے عزیز ناظرین، اس واقعے میں ہمارے لیے بہت سبق ہے، بہت کچھ ہمیں یہ واقعہ سکھاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ اگر ہم ایک چھوٹا سا بھی عمل کریں تو اللہ کی رضا کی خاطر کریں، خلوص نیت سے کریں۔ اگر ہم چھوٹا سا عمل بھی اگر اللہ کو راضی کرنے کی خاطر کریں گے تو اللہ کے یہاں اس کا جو ہے بہت وزن ہے اور بہت اہمیت ہے۔ لیکن اگر ہم ایک بڑا سے بڑا کام بھی جو ہے بڑے سے بڑے کام کرتے جائیں، لیکن اس میں اگر ریاکاری ہو، شہرت ہو یا کچھ اور مقصد ہو، اللہ کی رضا کی خاطر نہ ہو، تو اللہ کے یہاں اس کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ آج شہرت اور ناموری جو ہے ہماری فطرت بن گئی، ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے شہرت حاصل ہو جائے، اور ہر کام میں اکثر لوگ ہمارے معاشرے میں بیمار ہو چکے ہیں شہرت کے، کہ وہ کام کرتے ہیں تو شہرت پسندی کے ساتھ کرتے ہیں کہ لوگ مجھے دیکھیں، لوگ مجھے اچھا کہیں۔ تو آج سے یہ طے کریں کہ ہم چھوٹا بھی عمل کریں گے تو اللہ کو راضی کرنے کی خاطر کریں گے، اس دنیا کی خاطر جو ہے اس ثواب کو اور اس انعام کو ہم برباد نہیں کریں گے۔ اگر ہم چھوٹا سا عمل بھی اللہ کو راضی کرنے کی خاطر کریں گے تو اس کا ہمیں بہت فائدہ نصیب ہوگا۔ تو آج سے یہ طے کریں کہ ہم کوئی بھی کام کریں گے، چھوٹا سا عمل ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی خاطر کریں گے۔ اور دوسری بات، والدین کی اطاعت اور فرما برداری۔ میں نے اس سے قبل بھی کہا تھا،
قرآن کریم 3 چیزوں کو عموماً ایک ساتھ بیان کرتا ہے۔ قرآن کریم 3 چیزوں کو عموماً ایک ساتھ بیان کرتا ہے۔ قرآن جہاں کہیں ایمان کو ذکر کرتا ہے، جہاں جہاں ایمان کا تذکرہ آیا ہے اس کے فوراً بعد عمل صالح کا تذکرہ آیا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، آپ جگہ جگہ قرآن کریم میں دیکھیں گے۔ دوسری چیز جس کو ساتھ بیان کرتا ہے، نماز کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے قرآن میں زکوٰۃ کو ذکر فرماتے ہیں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، قرآن کریم میں جا بجا آپ دیکھتے ہیں۔ تیسری چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ساتھ ساتھ بیان فرمایا ہے وہ ہے کہ جہاں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے اس کے فوراً بعد والدین کی اطاعت و فرما برداری اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ماں کی اہمیت، والدین کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ قرآن نے انہیں اف کرنے سے بھی منع فرمایا ہے، اور اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، کہ والدین کی رضا میں ہی اللہ کی رضا ہے۔ تو آج سے یہ طے کرے اگر خدا نہ خواستہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اگر ہم نے اپنے ماں باپ نے والدین کے نافرمانی کی ہے تو آج سے توبہ کرے اور والدین سے معافی مانگیں گے انشاءاللہ۔ تیسری چیز زنا۔ زنا یہ بہت قبیح عمل ہے۔ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے، پھر تفصیل سی گفتگو کبھی بعد میں ہوگی۔ اس کی قباحت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اگر کوئی شخص زنا میں مبتلا ہوتا ہے تو جس وقت وہ زنا کر رہا ہوتا ہے تو ایمان اس کے قلب سے نکل کر اس کے سر کے ایک بالش تو اوپر نکل جاتا ہے۔ فقہائے کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی مومن کی، کسی مسلمان کی زنا کرتے کرتے اگر موت واقع ہو گئی تو اس کی موت کفر پر واقع ہوگی۔ تو آپ اس کی زنا کی قباحت کا اندازہ لگائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو زنا کاری سے حفاظت فرمائے۔ تیسری چیز ہے مزدور کی مزدوری، اس کی پوری مزدوری دینے کی کوشش کرے۔ حدیث میں ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو، اور جتنی مزدوری ہو وہ پوری مزدوری ادا کرو۔ میرے معزز ناظرین، یہ واقعہ اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ ضرور ہمیں بتائیں کمنٹ کر کے۔ اور جو ہے ظاہر سی بات ہے یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کون ایسا مسلمان ہوگا جسے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پسند نہ ہو؟ تو لائک کا بٹن بھی دبائیں۔ اور دینی بات کو عام کرنا یہ ایک مستقل ایک ثواب ہے، اس لیے آپ حضرات اس ویڈیو کو، اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔